الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. صدق اللہ العظیم. نویت سنت الاقرار. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. کوئی ایسی بستی، ایسا شہر نہیں ہے منکرین اور مشرکین کا کہ جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں. او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہلاک نہ کیا تو سخت اور دردناک عذاب چکھائیں گے. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ کوئی ایسی ہوا میں اڑتی ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کانا ذالک، یہ سب جو خدائی کتاب ہے، خدائی ارشادات ہیں، خدائی احکام ہیں، وہ سب لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا. سطر بائی سطر، مسطورہ سطر بولتے ہیں، اردو میں سطر بولتے ہیں، ایک سطر دو سطر پڑھ لو، اسی سے مسطورہ. سب لکھا ہوا ہے. یہ تو ایک آیت کا ترجمہ ہوا جو میں نے تلاوت کی. اس کے بعد جو آیتیں وما منع ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت مکے کے مشرک کیا کہہ رہے تھے وہ بتا دوں. مکے کے قریش اللہ پاک کے پیارے حبیب سے غلط سلط انٹ سنٹ مطالبے کرتے تھے. آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت اور آپ نے سب سے بڑا معجزہ ان کو قرآن کا پیش کیا، اس پر توجہ نہ دے کے کبھی کہتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرو، کبھی کہتے تھے صفا پہاڑ کو سونا بنا دو، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو مکے کو آس پاس سب پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دو، صاف میدان کر دو، اس میں ہم کھیتی کریں، کہ یہ زمین کھیتی کے لائق ہو جائے، یہاں نہریں جاری کرا دو، تب میں جانوں گا کہ آپ نبی ہیں، پھر میں آپ کو مان لوں گا. تو یہ مطالبے وہ کر رہے تھے. شرائط کے ساتھ جب کوئی آدمی کرے تو جان لیجئے کہ جب اس کی وہ شرط، جب اس کا کام ہو جائے گا تو اس شرط کو پورا نہیں کرے گا وہ. یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما منع ان نرسل بالآیات، اے پیارے حبیب یہ جو معجزے آپ سے طلب کر رہے ہیں نئے نئے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اس کے علاوہ یہ دوسری باتیں کہ مردوں کو زندہ کرو، صفا پہاڑ کو سونا بنا دو، پہاڑ ہٹا دو، میدان زمین کر دو، نہریں جاری کر دو، ہم کھیتی کریں گے مکے میں، باغ لگائیں گے، یہ کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم ان کے مطالبے پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم مطالبے بھی پورے کر سکتے ہیں ان کے یہ بات، لیکن یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے۔ اور یہ میرا طریقہ رہا ہے، میری عادت رہی ہے کہ جب بھی پچھلی قوموں نے مطالبے معجزے طلب کیے وہ انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم یہ کام کر دیں گے، ہمیں معلوم ہے یہ ابو جہل، یہ ابو لہب اور یہ عتبہ یہ ایمان لائیں گے نہیں، تو پھر انجام ان کا بھی ہلاکت ہوگی۔ حالانکہ ان کی نسل میں آپ کے غلام بنیں گے، اور ابھی یہ نہیں مار رہے ہیں، آگے چل کے ان کی اولاد ایمان لائے گی، اور اگر ہم نے ہلاک کر دیا تو وہ ایمان کی دولت سے ان کی نسل، ان کی اولاد محروم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہمیں معجزے اور نشانیاں بھیجنے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، صرف اتنائی کہ پہلے والوں نے بھی نشانیوں کا انکار کیا تھا، پہلے والے لوگوں نے بھی اس نشانیوں کا انکار کیا تھا، اور جب وہ ہم نے نشانیاں اس زمانے کے پیغمبروں کے ہاتھ پر دکھائیں وہ ایمان نہیں لائے تو میں نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ ہمیں میرے علم میں ہے کہ یہ پورا عرب ایک دن آپ کا غلام بن جائے گا، پوری دنیا غلام بن جائے گی، مکے والے آپ کے مطیع ہو جائیں گے، طائف والے آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ اب ایک مثال اور دی اللہ تعالیٰ نے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، قوم سمود کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، قوم سمود، اور یہ قوم سمود کے واقعات مکے والوں کو خوب معلوم تھے۔ یہ ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے تھے تو قوم سمود کو جب برباد کیا گیا، ان کے محلوں کو، ان کی بستیوں کو کھنڈر بنایا گیا، وہ اپنے سفر میں یہ دیکھتے بھی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ ایک اٹھنی پہاڑ سے نکلی تھی، پورا واقعہ اور دوسری جگہ پہ قرآن میں تفصیل سے ہے، اور ایک چشمے سے ان کے پانی ایک دن اٹھنی کے لیے تھا، ایک دن قوم کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، پیغمبر کو بتا دیا کہ اس اٹھنی کے پاس بری نیت سے مت آنا، اگر بری نیت سے تم نے اس کو چھوا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ توہین مت کرنا، اس کو تکلیف مت پہنچانا۔ لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے اس اٹھنی کو ذبح کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمائی تھی۔ یہ صالح علیہ السلام کو معجزہ تھا۔ پھر انجام کتنا خراب ہوا ان کا، قوم سمود کو کس طرح سے ہلاک و برباد کیا گیا، اسی کو فرماتا اللہ تعالیٰ، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، غور کرنا، لفظ مبصرۃ، اور ہم نے قوم سمود کو بطور معجزہ اٹھنی دی تھی، مبصرۃً، دکھاوے کو، آنکھیں کھولنے کو، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معجزے دیتا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو یا اولیاء کو، جو کرامتیں دیتا ہے، وہ اس زمانے کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
جیسے اب یہاں پر میں ایک بات علیحدہ سے جملے معترض تھے، ہمارے لوگ، ہماری جو سنی بیچارے لوگ ہیں، یہ کرامتیں اولیاء کرام کی صرف لذتاً بیان کرتے ہیں، مزہ۔ ہر ولی کی کرامت آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتی ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، یہ حلوہ پراٹھا کی طرح اڑانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مبصرتن، غور کرنا یہ جملہ، وَآتَيْنَا سَمُودًا نَاقَةً، ہم نے قوم سمود کو، ناقہ مانے اٹھنی کہتے ہیں، اٹھنی کے، مبصرتن بصیرت، اسی سے بصیرت بنا، بصرن سے بنا، بصر مانے آنکھیں، مبصرتن، یہ قوم سمود کو اٹھنی کا معجزہ ہم نے آنکھیں کھولنے کو دیا تھا کہ وہ آنکھیں کھولیں، یعنی غفلت کے پردے جو ان کی آنکھوں پر پڑے تھے وہ ہٹا لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اٹھنی پر ظلم کیا، یعنی اللہ تعالی کے پیغمبر کے حکم کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، کفر کیا، اٹھنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا۔ خداوند قدوس کے پیغمبر کا انکار یا ان کی توہین یا ان کی بات کا رد کرنا گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہلاکت کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اٹھنی کی کوچے کاٹ دی۔ یہاں پر سمود کا ذکر اس لیے خاص طور سے کیا گیا ہے، قوم سمود عرب میں ہی تھی، عرب کے ہی تھے، اور ان مکے والوں کو پورا علم تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کری اور پھر وہ ہلاک کیے گئے۔ مکے والوں کو پوری نالج تھی اس بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر یہاں پر کیا، فرعون کا ذکر نمرود کا نہیں کیا۔ اس آیت سے پتہ لگا، اب یہاں سے، اب اس آیت سے بہت سے مسائل۔ اٹھنی کہنے کو تو وہ ایک جانور تھا، اونٹ، اٹھنی ایک جانور، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ بنا دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معجزے کی توہین کی۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے اولیاء ہیں، جو اپنے زمانے کے اولیاء ہیں، وہ ہمارے نبی کے معجزے، ان کی کرامت، اور وہ ولی ہمارے نبی کا معجزہ ہیں۔ وہ اولیاء، وہ ولی اپنے زمانے کے ولی، اپنے زمانے کے اولیاء ہمارے نبی کے، ان کی کرامت اور وہ اولیاء، وہ ولی سب ہمارے نبی کے معجزے کا سایہ ہیں۔ تو ولی کی توہین، ولی کی کرامت کی توہین، نبی کے معجزے کی توہین، چونکہ انہوں نے اٹھنی کی توہین کی تھی نا، صالح علیہ السلام کی توہین تو نہیں کی تھی۔ توہین کس کی کری تھی؟ تکلیف کس کو پہنچائی تھی؟ اٹھنی کو۔ کیا حال ہوگا اس یزید کا جس نے نبی کی نسل کی توہین کی تھی؟ سزا سمود کو اس لیے ملی تھی کہ اس نے صرف اٹھنی کی توہین کی تھی، اٹھنی صالح علیہ السلام کی نسل نہیں تھی، ان کا معجزہ تھا۔ امام حسین ان کی اولاد نبی کریم کا معجزے کا پرتہ بھی تھے، اور ان کی نسل بھی، ان کا خون بھی تھی۔ یہ ہے قرآنی احکام۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ
وقت کے ولی کی توہین، یعنی جو وقت کے اولیاء ہیں ان کا ادب مومن پر لازم ہے، لازم۔ اولیاء کی بے ادبی دین کی بے ادبی ہے، اولیاء کی بے ادبی دین کی بے ادبی ہے، نبی کے معجزے کی بے ادبی ہے۔ زمانے کے اولیاء آیات اللہ ہیں، زمانے کے اولیاء کیا ہیں؟ آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتے ہیں۔ اونٹ اٹھنی کی بے ادبی شرعی جرم قرار پائی، شرعی جرم، اور شرعی جرم کی سزا دی گئی ان کو، اور وہ اٹھنی کی بے ادبی باعث عذاب بن گئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے وہ اولیاء، ان کی کرامت ہمارے نبی کا معجزہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ اب پھر فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اللہ اکبر، ہم جتنے معجزے بھیجتے ہیں، ہم جتنے معجزے بھیجتے ہیں یہ سب ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ پہلے میں ان آیتوں کے نیچے کتاب المستورہ، اس میں کچھ چیزیں میں پہلے، پھر آگے کچھ تو قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں، جس اللہ پاک نے فرمایا ام من قریہ الا نحن مہلکوہا، کچھ قومیں تو برباد کی جا چکی ہیں۔ قوموں سے مراد منکرین، منکر قومیں، مشرک قومیں۔ اور ایسا نہیں وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالی مولا کریم کا اٹل فیصلہ ہے، قیامت سے پہلے وہ اگر ایمان نہ لائے تو ہلاک سب کو کر دیا جائے، او معذبوہا یا شدید سخت ترین عذاب چکھایا جائے قیامت سے پہلے۔ اور یہ ساری چیزیں کتاب میں درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب چیزیں کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، لم یغادر منہ شیء الا بینا فیہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں، کائنات میں جو بھی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ بینا فیہ، وہ سب اس میں بیان کر دیا گیا۔ مستورہ 70 بائی 70، یہ مستورہ فرمائے گا، مستورہ 70 بائی 70 لکھا ہوا ہے اور نمبر سے لکھا ہوا ہے۔ اور اس پر مہر لگا دی گئی، اٹل فیصلہ ہے۔ اب ایک حدیث، اس آیت کی تفسیر حدیث سے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلم جو اللہ تعالیٰ کا، نون والقلم وما یسطرون، پوری سورت ہے سورہ نون، 29ویں پارے، نون والقلم وما یسطرون، قسم نون کی، قسم دوات کی، قسم قلم کی، اور جو قلم نے لکھا ہے اس کی قسم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور کیا ہے قاری صاحب پڑھنا آگے؟ کیا انک لعلی خلق عظیم، یہ پوری سورت ہے، یاد ہے مجھے آیتیں اس وقت بولتے وقت یاد نہیں آتی آیتیں۔ تو یہ سب نون، نون کا معنی ویسے نون معنی مچھلی، نون یا نون سے مراد ہے دوات، اور قلم، اسی قلم کا ذکر ذرا حدیث سے سنیے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے اول شیء خلق اللہ القلم من نور،
سب سے پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سے کسی کی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پہلے بھی اس سے پہلے بارہا بیان کیا کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ تو یہ ایک اولیت حقیقیہ ہوتی ہے، ایک اولیت اضافیہ ہوتی ہے۔ مخلوق میں ہمارے آپ کے نبی کے نور کے بعد سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ نور نبی کو اولیت حقیقیہ حاصل ہے، اور قلم کو جو اولیت ہے وہ اولیت اضافیہ، یعنی نسبت کے حساب سے۔ تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ اب عام طور سے قلم جو ہوتے وہ لکڑی کے تراشے ہوتے ہیں، اب تو طرح طرح سے بن گئے، لیکن پہلے زمانے میں قلم لکڑی کے بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرمائے من نورین، وہ قلم لکڑی کا نہیں تھا، لوہے کا نہیں تھا، وہ قلم نور سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، نوری قلم تھا وہ۔ اول شیء خلق اللہ القلم من نور، وہ نوری قلم تھا۔ فأخذہ بیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں دستے قدرت میں لیا۔ اس سے پتہ لگا کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا سنت الہیہ ہے، اسی لیے دائیں ہاتھ سے۔ فأخذہ بیدہ فأخذہ بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نوری قلم اپنے دائیں دستے قدرت میں لیا۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، حالانکہ اس کا کوئی ہاتھ الٹا ہاتھ نہیں ہے، دستے قدرت اس کے ایسا نہیں، کہ حدیث میں وہ بیان کر دیا گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نہیں کہ ایک سیدھا ہاتھ انسان ہوتا ہے ایک الٹا ہاتھ۔ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اس کے دونوں دستے قدرت یمین ہی ہیں، مطلب یہاں قدرت مراد ہے، یہ ہاتھ نہیں مراد ہے جسم والا، گوشت پوشت ہڈی کا ٹکڑا مراد نہیں ہے۔ اور وہ قلم کتنا تھا؟ 1 انگل 2 انگل 1 بالش 2 بالش 1 فٹ 2 فٹ 10 فٹ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کتنا تھا؟ والقلم مسیرت 500 عام، اور اس قلم کی جو لمبائی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ قلم 500 سال کی مسافت کے برابر تھا۔ واللوح مثلہ والنون والقلم، اور اس قلم نے جس لوح پہ لکھا، اور اس قلم نے جس لوح پہ لکھا، اب اس زمانے دیکھیے قرآن کریم کی جو آیات اور واقعات ہیں وہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا تو اسی زمانے کو ملوز رکھے وہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اب وہ تو کمپیوٹر اور نیٹ ہوتا تو اس کا ذکر ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو پھر آگے چلیے، ہاں واللوح مثلہ، اور اس قلم کو جس لوح پر لکھنا تھا وہ لوح بھی اتنی 500 مسافت کی۔ فقال للقلم اجر جرا یجری اجر فجرا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا چل، یہ نہیں کہ وہاں ہاتھ میں وہ چلا رہا تھا تو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا چل، فجرا، تو وہ چلنے لگا۔ چلنے مطلب لکھنے لگا، تو کتنا لکھا، کیا لکھا؟ 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن، 1 سال کے واقعہ 2 سال کے 3 سال کے 1 صدی کے 2 صدی کے 3 صدی کے، لا 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 فجرا بما ہوا قائن الى یوم القیامہ برہا و فاجرہا و رطبہا و یابسہا۔ اللہ اکبر، وہ قلم کتنا چلا، کتنا لکھا، تو جو جو قیامت تک ہونے والا تھا، جو جو قیامت تک ہونے والا تھا، خشکی میں، تری میں، بحر میں، بر میں، زمین پر، آسمان پر، جو جو ہونے والا تھا، فسق، فجور، نیکی، بدی، خشکی، تری، سب قلم نے لکھ دیا، سب لکھ دیا قلم، سب لکھ دیا قلم۔
یہ تو جو اللہ تعالیٰ نون والقلم وما یسطرون 3 قسمیں یاد کی ہیں، قسم دوات کی، قسم قلم کی، اور قسم اس کی جو قلم نے لکھ دیا. یہ سب لکھ دیا اس کی قسم، سب لکھ دیا قلم، سب لکھا ہوا ہے. اب اللہ پاک کے پیارے حبیب کا یہ جو خدا بند قدوس نے کیا، جو حکم دیا، قلم نے کیا لکھا، کتنا لکھا، وہ سب بیان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے غلاموں کو ایک ادب عطا فرما رہے ہیں کہ جب دین کی بات آئے، خدا کی قدرت کی بات آئے، تقدیر کی بات آئے، فیصلوں کی بات آئے، تو کبھی انکار مت کر دینا، اس لیے کہ جو تمہیں ملا ہے، جو ہمیں عالموں کو علم ملا، مفتیوں کو علم ملا، فقیہوں کو فقہ ملا، محدثوں کو حدیث ملی، مفسروں کو تفسیر ملی، یہ کتنا ملا؟ جو لکھا گیا ہے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملا. جو لکھا گیا ہے اس میں سے، تو فرماتے ہیں فَصَدِّقُوا بِمَا بَلَغَكُم مِّنْ عَنِ اللَّهِ مِنْ قُدْرَتِهِ. غور کرنا ذرا. تو اب جب تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی چیز پہنچے تو انکار مت کر دینا، تصدیق کرنا. چونکہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو انکار مت کر دینا. یہ مت کہنا یہ حدیث نہیں ہے، ارے یہ کہو ہمیں علم نہیں ہے. اپنے علم، اپنی نالج کا انکار کرو، خدا کی قدرت کا انکار مت کر دینا، خدا کے فیصلوں کا انکار مت کر دینا، نہ خطرے میں چلے جاؤ گے. ہماری آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ جنہیں دنیا نے امام مانا، امام نہیں امام اعظم مانا. ارے جنہیں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل نے امام مانا، بڑے بڑے اماموں نے امام مانا، وہ یہ کہہ گئے کہ 150 ایسے مسائل ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے. تو آج کے مفتی، آج کے مولوی، آج کے عالم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آج کے امام کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور کریے ایک حدیث اور. اول ما خلق اللہ القلم بیدہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم، ثم خلق النون، وہی نون آ گیا، وہی ابھی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فتبصرون یبصرون کیا ہے؟ ہاں یبصرون. تو غور کرو، بصیرت حاصل کرو، بصیرت. وہ جس ابھی جو مبصرہ بات کر رہے ہیں، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اندھے مت بنو، غافل مت رہو. فستبصروا، بصیرت حاصل کرو. فستبصروا ہے نا، فستبصروا تو بصیرت حاصل کرو، آنکھیں کھولو، عبرت حاصل کرو. اور اگر آج نہیں کھولو گے تو قیامت میں کھل جائے گی خود بخود. پھر کیا ہوگا؟ ابھی ہیہ کی کھولو، ابھی ہیہ کی کھولو، دل کی کھولو، سر کی بھی کھولو، دل کی بھی کھولو. تم کہتے ہو انہیں بِأَيِّكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ أَيُّكُمْ مَفْتُونٌ، یہ کہتے تھے مجنون ہے، مجنون. ان پہ سر، ارے ان سے نہ عقیل و فہیم کون ہوگا؟ تم ہی پاگل ہو.
جو محمد مصطفیٰ ہے جن پہ قرآن اتر رہا ہے، ان سے زیادہ ہماری مخلوق میں کوئی عقیل و فہیم ہوا ہی نہیں ہے، کوئی عقیل و فہیم ہوا ہی نہیں ہے۔ تم انہیں ساحر کہہ رہے ہو، شاعر کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو۔ ما انت بنعمت ربک مجنون، وہ مجنون نہیں ہے، وہ مفتون نہیں ہے، وہ عقیل ہے، وہ فہیم ہے، وہ عاقل الناس ہے۔ دنیا میں ان سے زیادہ عقیل و فہیم کوئی ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتا رہے ہیں، جنت میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہو رہا ہے، وہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ عقیل بہت ہوئے ہیں، فہیم بہت ہوئے ہیں۔ وہ سورج کی باتیں بتا سکتے ہیں، وہ آسمان کی باتیں بتا سکتے ہیں، وہ چاند پہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ غیب نہیں بتا سکتے۔ دوسری تو اول ما خلق اللہ والقلم بیدہ، اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا۔ وہاں آیا من نور ہی، یہاں دستے قدرت، پیدا نور سے کیا گیا لیکن اپنے دستے قدرت سے، کسی اور کا اس میں رول نہیں ہے۔ گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی اور کو دخل نہیں دیا، فرشتوں کو بھی دخل نہیں دیا، بے دستے قدرت، بے ہی، کسی اور کی مدد شامل نہیں ہے اس میں۔ ثم خلق النون، پھر دوات پیدا کی، ثم قال اکتب، پھر فرمایا لکھ، فقال وما اکتب، تو قلم بولا مولا کیا لکھوں، مولا کیا لکھوں، قال ما کان وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اب تجھ سے پہلے، تیری تخلیق سے پہلے جو ہوا ہے وہ لکھ، اور جو قیامت تک ہوگا وہ لکھ دے۔ ابھی کوئی نہیں، ابھی زمین نہیں، ابھی آسمان نہیں، ابھی فرش نہیں، ابھی عرش نہیں، کچھ نہیں، ابھی قلم ہے، خدا ہے، اور خدا کا مصطفیٰ ہے۔ تو کیا لکھ، مصطفیٰ لکھ، نور لکھ، مصطفیٰ لکھ، ابھی خدا لکھ، مصطفیٰ لکھ، ابھی تو یہی ہوا تھا، اور کیا ہے، خدا ہے، مصطفیٰ پیدا ہو چکے، مصطفیٰ لکھ۔ تو جو ہوا وہ لکھ کرے۔ دیکھیے غور کریے جملے اس نقطے پر، اکتب ما کانا، جو ہو چکا وہ لکھ، تو بھی مصطفیٰ ہی تو ہوئے، مصطفیٰ لکھ، مصطفیٰ لکھ، مصطفیٰ لکھ۔ وہی نور حق، کیا وہی نور حق، وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ قال وما اکتب، مولا کیا لکھوں، قال ما کانا، جو ہو چکا ہے وہ لکھ، وہ ہوا قائم الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک ہونے والا وہ سب لکھ دے۔ جب قلم نے سب لکھ دیا، اب یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں فرمایا لکھ دیا، ہو گیا، ارے قال کل، ارے ہو جا، ہو گیا۔ جب لکھ دیا اس نے، فختم علی فم القلم، تو قلم کی نوک پر مہر لگا دی، اب کچھ نہیں، ختم علی، فختم علی فم القلم۔ وہ قلم لکھتا نہیں تھا، وہ قلم بولتا تھا۔ حدیث کا فلم ينطق، اس کے بعد پھر قلم نہیں بولا، اور نہ اب قیامت تک بولے گا۔ روا ابن عباس، اس حدیث کو سیدنا امام المفسرین عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اب دوسری آیت تو ہو گیا کان ذلک فی الکتاب مستورا،
یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں سب لکھا ہوا ہے، سب کتاب میں مستور ہے، لوح محفوظ میں درج ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور جو معجزے ہم بھیجتے ہیں یہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، عبرت کے لیے بھیجتے ہیں۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کی ذات ہے، قیامت آنے کا سب سے بڑی علامت، قیامت کی جو علامتیں ہیں ان میں سب سے بڑی علامت ہمارے نبی کی آمد ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب اب قیامت آنے والی۔ اس سے پتہ لگا کہ اولیاء کرام زمانے کے لوگوں کے جو نیک صالحین ہیں ان سے بلا وجہ کرامتوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے ان سے کوئی کرامت تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی آیات، نبی پاک کے معجزات، اللہ اکبر، یہ سب علماء فرماتے ہیں عذاب آخرت سے ڈرانے کے لیے۔ ابھی میں غور کر، عذاب آخرت قرآن کریم میں کتنا ڈرایا گیا عذاب آخرت سے، اور ہماری قوم جتنا زیادہ عذاب آخرت سے قرآن میں ڈرایا گیا ہے اتنی زیادہ عذاب آخرت سے غافل ہے، جتنا زیادہ ڈرایا گیا ہے، اشارتاً، کرایتاً، صراحتاً، کسی بھی طرح سے دیکھو تو ہر آیت میں کہیں نہ کہیں آخرت کا ضرور رنگ آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آخرت ہی آ گیا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ملے گی 4 آیت 3 آیت 2 آیت کے بعد قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ الحاقۃ ما الحاقہ الساخۃ ما الساقہ وما ادراک ما الطامہ طامۃ الکبریٰ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، مطلب قرآن کریم کی پوری صورتیں جو ہے وہ عذاب آخرتی پر ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پوری صورتیں عذاب آخرتی پر ہیں، آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے لیے امان عظیم ہے، سب سے بڑی امان ہمارے نبی کی ذات ہے، امان اعظم ہے۔ جب تک حیات ظاہری میں رہے امان، اور سرکار کی حدیث بھی ہے میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور وصال بھی، اور اب ما دامہ سنتو باقیہ، جب تک نبی کی سنتیں باقی رہیں گی یہ ہمارے لیے امان ہے۔ جب لوگ نبی پاک کی سنتوں کو مردہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ترک کر دیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، تو پھر اس امت کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ابھی نہیں، یہ آخری زمانے میں ہوگا، زلزلے آئیں گے، ڈرایا جائے گا، طاعون آئے گا، اللہ اکبر، اور فَإِنَّهُ زَجْرٌ لِأَهْلِ الْفِسْقِ، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فساق و فجار کو ڈرانے کے لیے، ظالم مسلط کیے جائیں گے، ظالم، فَإِنَّهُ عَذَابٌ أَيُّ عَذَابٍ، اس لیے علماء نے فرمایا فَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ، تو مومنوں پر لازم ہے کہ تقوی اختیار کریں، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں،
اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، ومن احیانی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا سنت زندہ کر کے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث میں اور ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، ایک تو یاد کرنا، پھر حفاظت کرنا۔ سنت کی حفاظت یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، سنت نبی کو جاری کیا جائے۔ اکرم اللہ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمتوں سے نوازے گا۔ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 نعمتوں سے نوازے گا۔ ایک تو یہ نیکوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے گا، اور فساق و فجار کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا کر دے گا۔ وسع تو پھر رزق میں برکت دے گا۔ اللہ اکبر، اور دین میں لوگ اس پر اعتماد کرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی آیتیں رہ گئیں، اس کی توضیح انشاءاللہ ہم ایک عظیم بات رہ گئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ رحمان رحیم، دل ہمارا کن مستقیم، مولا ہمیں اپنے حبیب کی سنت کا عامل بنا، ہم تیرے حبیب کی سنتوں کے محافظ بنے، مولا ہم تیرے حبیب کی سنتوں کے محافظ بنے، ان کی حفاظت کریں، ان پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ہم، ہماری اولاد، ہمارے احباب، ہمارے یہ بھائی بزرگ، بچے، نوجوان، سب تیرے حبیب کی سنتوں کی حفاظت کریں، ان پر عمل کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ہمیں اپنے حبیب کا سچا غلام بنا، آخرت کا خوف عطا فرما، مولا رحم فرما، کرم فرما۔ ہماری اولاد، اہل و عیال، دوست احباب، بھائی برادران، ہمارے بھائی، ہمارے یہ احباب تیرے کلام کی محبت، تیرے حبیب کی محبت میں ہفتہ وار حاضر ہوتے ہیں، مولا ان سب کی، ان کی اولاد، اہل و عیال، عالم اسلام کی ایمان، جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت فرما، اعدائے دین، ظالمین، حاسدین کی شر سے، ان کی گرفت سے حفاظت فرما، مولا بلاؤں کو، وباؤں کو دفع فرما، ربنا کریمہ کارخانہ بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما، غفران کو شفا عطا فرما، ناظرین کو شفا عطا فرما، صغیر احمد کو شفا عطا فرما، عاقل ہاشم کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، عاقل راشد کو اولاد صالح عطا فرما، انصار کو شفا عطا فرما، نور جہاں کو شفا عطا فرما، نفیس بیگم کو شفا عطا فرما، صابر کو شفا عطا فرما، محمد طاہر کو شفا عطا فرما، لالا کو شفا عطا فرما، آنکھوں میں شفا عطا فرما، عاقل کو اولاد صالح عطا فرما، جاوید کی والدہ کو شفا عطا فرما، انشا کو شفا عطا فرما، شوکت کو شفا عطا فرما، ربنا اختر ان کو اولاد صالح عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدارین، آمین آمین یا رب العالمین۔